یوں تو 4 فوجی ادوار رہے ہیں، اور لیکن جس طرح سے پوری معاشرت کو اور معاشرے کو تبدیل کیا گیا، اور اس میں جو سارے جو ہے قانونی آئینی تبدیلیاں لائی گئیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئین میں ایسی جو ہیں کلوزز انسرٹ کر دی گئی ہیں کہ ان سے اب جان چھڑوانا مشکل ہے. قوانین ایسے لگا دیے گئے کہ شاید ان کے بدلنے میں بھی کوئی دہائیاں یا اگر زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا. تو میں اسی بات سے آغاز کا یہ جو بات ہے اس کا میں سٹارٹ کرتا ہوں ضیاء الدین صاحب سے کہ ضیاء الدین صاحب، آپ 5 جولائی 1977 کی اپنی میموری بتائیں کہ آپ اس وقت جو ہے آپ کہاں تھے اور کیا آپ نے دیکھا اور کیا محسوس کیا، ملک میں کیا صورتحال تھی؟ ہاں، وہ ریکال کرنا ویسے تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ بہت ہی تاریخی دن تھا، وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں گھر سے جب نکلا اس وقت تک اخبار پہنچا نہیں تھا. میں نے جب سڑک پار کی اور وہاں پر اخبار رکھے ہوئے تھے سٹال پہ، تو میری نظر پڑی تو اس میں تھا کہ مارشل لا لگ چکا ہے پاکستان میں. تو پھر میں وہاں سے نکلا، پھر دفتر آیا اور دفتر میں اس وقت تک پتہ چل چکا تھا کہ بھی مارشل لا لگ چکا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے احساسات کا، تو یعنی آپ یقین مانیں، یعنی جس طریقے سے جو نیگوسیشن چل رہے تھے پی این اے کے اور بھٹو صاحب کے، لگ یہ رہا تھا کہ ایک دن پہلے تک یہ لگ رہا تھا کہ تقریباً اگریمنٹ ہو چکی ہے اور کچھ رہ گئے کلازز جس کو پی این اے اوپن کرنا چاہ رہی تھی، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں. تو اس وقت تک یہ نظر نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ اس کی جو اس کا جو اختتام ہوگا وہ آیا ایک ریزولوشن میں ہوگا یا اس سے آگے اور بھی نیگوسیشن چلتے رہیں گے. کسی کے وہاں میں گمان میں نہیں تھا کہ یہ کوئی فوجی ٹیک اوور ہو سکتا ہے. تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ عام پبلک میں بھی یہ امپریشن یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حالات سے کہ جبر سے نکلنے کے لیے بھٹو صاحب نے خود ہی مارشل لا لگوا دیا ہے. یہ امپریشن کافی عرصے تک تھا، اور بہت سارے جو ریئیکشن جو امیڈیٹلی اس مارشل لا کے خلاف جو نہیں ہوا، اس کا ریزن بھی یہی تھا کہ خود پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگوں کو یہ خیال تھا، پارٹی کے جو ورکرز تھے، کہ شاید بھٹو صاحب ہی نے اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے مارشل لا لگوا دیا. یہ کافی عرصے کے بعد جب بھٹو صاحب کو ہاؤس ارسٹ سے نکال کر کراچی بھیجا گیا، تو اس وقت تقریباً لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی یہ ایک مارشل لا لگ چکا ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ شروع کے جو دن تھے وہ بہت سی مقمصے میں گزرے تھے. ضیاء الدین صاحب، آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ کہیں یہ جو مارشل لا لگایا ہے اس میں بھٹو صاحب کا اپنا کوئی رول تو نہیں ہے، اور جو حالات ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ نہیں کیا. تو ضیاء الحق کی جو تقریر ہے پہلی 5 جولائی کی، اگر آج بھی وہ سن لیں تو اس کے اندر بھی ضیاء الحق نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور آج کل ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ کہیں یہ جو کچھ ہے وہ فوج نے بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر تو یہ کوئی کام نہیں کیا. تو میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ نہیں جی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات پہلی تقریر کی ہے، یعنی یہ جو خدشات ہیں وہ کوئی 1 مہینے بعد یا 1 ہفتے بعد کے نہیں ہیں، یہ مارشل لا لگنے کے چند گھنٹے بعد کی ہے، کیونکہ اسی دن یہ تقریر جو ہے وہ ضیاء الحق نے کی تھی، اور صبح کے کوئی 2 بجے کے قریب جو ہے وہ مارشل لا لگا ہے. تو اس کا ذکر ضیاء الحق نے اپنی تقریر میں بھی کیا ہے، اور اس تقریر کے اندر کوئی
اس نے یہ بات نہیں کی کہ جی وہ میرا ارادہ کوئی 11 سال حکومت کرنے کا ہے. اس کے پہلی تقریر میں ہی اس نے کہا کہ جی ہمارا مقصد جو ہے وہ بس یہ ملک پہ حکمرانی کرنا عوام کا حق ہے اور وہ اپنے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے تھرو جمہوریت کے ذریعے کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی اور میرا اور میرے رفقا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم جو ہے وہ انتخابات کرا کے 90 دن کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے. یہ اس نے اپنی پہلی تقریر میں بھی یہ بات کی. اور ایک بات اور میں کہہ دوں کہ پی این اے کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ مارشاء اللہ جو لگا ہے اس میں بھٹو صاحب کا ہاتھ نہیں تھا. وہ بھی مقمصے میں پھنسے ہوئے تھے کیونکہ آخری جو بریفنگ ضیاء الحق نے پی این اے والوں کو جو دی تھی اس میں اس نے تقریباً یہ کوشش کی تھی کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ کمپلیٹلی بھٹو صاحب کے ساتھ ہے. جنرل ضیاء نے جو بریفنگ دی تھی اگر آپ ریکال کریں پی این اے کو تو اس میں اس نے تقریباً یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں, وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے شروع کے 10-15 دن میں پی این اے کی لیڈرشپ بھی اسی مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی تو شاید یہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا کیونکہ جو لنکس بھٹو صاحب ضیاء الحق کے پی این اے کے ساتھ وہ ابھی بھی کلیئر نہیں تھے. اس میں شاید ایک صرف اظہر خان صاحب تھے جنہوں نے بعد میں جو پتہ چلا یہ کہ اظہر خان ہی تھے جنہوں نے یہ نیگوسیشنز کو فیل کروانے میں بہت زیادہ کام کیا. اور وہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں فوج کی طرف سے یہ ایشورنس مل چکی تھی کہ اگر آپ نیگوسیشنز کو آگے بڑھائیں تو فوج آ سکتی ہے. جی آپ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خود جو کہانیاں بعد میں سامنے آئیں ان مذاکرات کی اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ پی این اے کے جو اراکین تھے انہوں نے ایک شرط یہ بھی ڈالی کہ ان کے جو ساتھی حیدرآباد سازش کیس میں قید ہیں جن میں ولی خان تھے اور بلوچ رہنما بھی تھے ان کی آزادی کی بات کی تو جنرل ضیاء نے اس کی شدید مخالفت کی کہ جی یہ تو غدار ہیں, ان پہ تو سپریم کورٹ میں بھی پابندی لگی ہے ان کی جماعت پہ اور ان کے بارے میں تو ہمارے پاس بہت ثبوت ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو آزاد کریں. تو بھٹو صاحب نے پھر پی این اے کی جو ٹیم تھی ان سے کہا کہ دیکھیں یہ میں کیسے کروں کہ کیونکہ فوج جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ضیاء الحق کو انتظار تھا امریکہ کی طرف سے, وہ امریکن اپروول چاہتا تھا اور اس وقت تک سوویت ٹروپس جو ہیں افغانستان میں آ چکی تھی اور امریکہ کی پوزیشن بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ نئی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ بنا رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اور پھر بھٹو صاحب کا جو نیوکلیئر جو پروگرام جو تھا اس سلسلے میں وہ بھی بھٹو صاحب امریکہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو چکا تھا. وہ تو یاد ہوگا کسنجر والا کے بعد میرے خیال میں ضیاء الدین صاحب آپ جو سوویت افواج کا جو معاملہ ہے اس کو شاید گڈمڈ ہو رہا ہے کیونکہ سوویت فوجیں آئی ہیں افغانستان میں کرسمس 1980 کرسمس 1979 ہاں تو یہ تو کودتا تو اس سے پہلے ہوا تھا. لیکن آج خود ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں اعجاز الحق, آج اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں یہ تصدیق کی ہے, یہ اس کے بیٹے کے الفاظ ہیں اعجاز الحق کے, آج ہی اس کا آرٹیکل چھپا ہے کہ ضیاء الحق نے ایک غیر رسمی اجلاس کیا تھا کور کمانڈرز کا جون کے اواخر میں اور اس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کو کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈھکوسلے ہیں کہ جی وہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو فلاں ہو گیا تو ڈھمکا ہو گیا, یہ سب جو ہے وہ ایک اسموک اسکرین تھا اور اسی کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اس آپریشن کا نام جو ہے وہ انہوں نے فیئر پلے جو ہے وہ رکھ دیا تھا جو اصل میں فاؤل پلے تھا. جی میں نے سبمٹ کیا تھا, بات صحیح ہے آپ کی
کہ یہ تو سوویت یونین 79 میں آئے تھے، لیکن یو رائٹ کہ یہ فوج جو ہے آلریڈی اپنا ذہن بنا چکی تھی. ہاں، لیکن جو ہماری بہت سارے لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کچھ اور ہی کہتی ہے. رضا، اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا خواجہ ظہیر احمد کا. خواجہ ظہیر احمد اس وقت سول سرونٹ تھے اور وہ مری میں تھے پوسٹڈ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مارچ میں اپریل میں بھٹو صاحب جب وہاں آئے تو وہ اکثر جو ہے وہ گرمیوں کے 3 مہینے وہاں منتقل ہو جایا کرتے تھے مری میں. ایز اے پرائم منسٹر وہ وہاں سے آپریٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جون میں ایک سربراہ کانفرنس ہوگی صدر داؤد کے ساتھ جون 1976 میں، اور اس میں وہ بڑی اہم وہ ہوگی. تو اس کا قصہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب وہ کانفرنس سربراہ کانفرنس ختم ہو گئی تو اس میں انہوں نے جنرل اختر عبد الرحمان جو کہ اس وقت وہاں کے وہ تھے کور کمانڈر تھے 12 کور کے، انہوں نے ایک عشائیہ دیا جس میں بھٹو صاحب کے ساتھ صرف 2 بندے اور تھے. اس میں ضیاء الحق بھی تھے جو ابھی نئے آرمی چیف بنے تھے. تو اس میں بھٹو صاحب نے بڑے خوش ہو کے بتایا ان کو کہ جو جون 76 میں جو سربراہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہم نے افغانستان نے یہ مان لیا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم بین الاقوامی سرحد مان لیں گے اور آپ جو ہے وہ نیب سے پر پابندی ہٹا دیں. جو کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ہم پابندی تو ابھی نہیں ہٹا سکتے لیکن ہم الیکشن کروائیں گے اور الیکشن میں اگر یہ جیت کے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو حکومت بنانے دیں گے. تو اور ساتھ ہی کچھ کشمیر کے معاملے پہ بھارت کے ساتھ بھی کچھ پیش رفت کی بات کی تھی کیونکہ شملہ میں وہ طے کر چکے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل کر لیں گے. تو اس کے بعد یہ خواجہ ظہیر کا کہنا تھا کہ ہم نے محسوس کیا کہ بھٹو صاحب نے اپنے پتے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی کھول دیے ہیں اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا، اس کا نقصان ہوا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ جو بغاوت کا یا کودتا کا جو فیصلہ ہوا یہ الیکشن سے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، جب ضیاء الحق نے دیکھا کہ وہ تمام وجوہات جس کی وجہ سے مستقبل میں کسی طرح کی فوجی مداخلت ہو سکے گی اس کے امکانات ختم کر دیے جائیں گے، تو انہوں نے یہ پری ایمپٹ کیا. تو یہ الیکشن اور الیکشن میں دھاندلی یہ سب کچھ بہانہ تھا، جمہوریت جو ہے وہ نشانہ تھا. جی بڑا آپ نے اچھا اس کا وہ سمرائز کیا. میرے خیال سے آپ دونوں کی باتوں کو اگر میں جوڑوں تو بات یہ کہ یہ جو ڈومیسٹک جو محرکات تھے جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا تھا، پی این اے کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی تو اب تصدیق بھی ہو چکی ہے. مولانا کوثر نیازی کی کتاب جو ہے اور لائن کٹ گئی. اس کے علاوہ پروفیسر غفور نے پروفیسر غفور کی یادداشتیں ہیں، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت کوئی ڈیڈ لاک جو بھی سو کال ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے انٹروین کیا جنرل ضیاء نے. اور ظاہری بات ہے اس کی انٹروین کرنے کی یہی وجہ تھی کہ وہ جیسے انہوں نے ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ ایک مائنڈ بنا چکے تھے اور فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہمیں لینا ہے. اور پھر جو آپ نے ابھی یہ خواجہ ظہیر کا ریفرنس دیا یہ بڑا امپورٹنٹ ریفرنس ہے کیونکہ اس سے ہمیں جو جیو پولیٹیکل یا جو ریجنل سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی معلوم پڑ جاتا کہ شاید بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک فرق فورن پالیسی، فرق سیکیورٹی پالیسی کی طرف جا رہے تھے. لیکن سوال ہے کہ یہ 90 دن کا وعدہ جو انہوں نے کیا ضیاء الحق نے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ
اس وعدے کے بعد جو ہے ان کے وہ آئے مری میں ہی آئے، بلکہ اس کے بارے میں ایک سابق بیوروکریٹ نے بھی لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ آئے، ان کی گرما گرمی ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے کہا میں تمہاری مونچھوں کے تسمے بناؤں گا، ایسی باتیں ایٹریبیوٹ کی گئی، اللہ جانے صحیح ہے کہ نہیں. اور وہاں سے کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ پھر جنرل ضیاء سارے اپنے وعدوں سے اور اپنی جو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ شاید اب یہ ایلیمینیٹ ہی کرنا پڑے. تو یہ ضیاء الدین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو میں میں کچھ اور یاد آ رہا مجھے کہ جب ابھی فوجیں پی او ڈبلوز جو ہے نا ابھی ہندوستان میں تھیں، اور میں نے انٹرویو کیا تھا رفیع رضا کا. میں اس زمانے میں پاکستان اکانومسٹ میں کام کرتا تھا. تو وہ تھے اسٹیٹ منسٹر فار انڈسٹریز جہاں تک میرا خیال ہے. تو جب انٹرویو تو اس سبجیکٹ پہ تھا، جب ختم ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا، آف دا ریکارڈ سوال پوچھا میں نے کہ اب سیاست کا کچھ بتائیں مجھے آپ. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی، اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات، زیادہ کلیئر نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ولی خان اور بھٹو صاحب میں کوئی اگریمنٹ پی او ڈبلوز کے آنے سے پہلے ہو جاتی ہے تو تم سمجھو کہ حالات بہت ہی بہتر ہو جائیں گے. اگر یہ اگریمنٹس نہیں ہوئی تو جیسی پی او ڈبلوز واپس آئیں گے تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. جب فوجیں واپس آ گئیں تو امیڈیٹلی منگل گورنمنٹ کو بھٹو صاحب نے ڈسمس کیا بلوچستان میں. اب یہ پوچھنا پڑے گا، اس زمانے کے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھٹو صاحب نے یہ قدم کس کے کہنے پہ اٹھایا تھا، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے الزام لگا دیا تھا منگل گورنمنٹ پر کہ انہوں نے فورن ایجنٹ کے ساتھ مل کر کوئی بغاوت کرنے کی کوشش کی. اور جیسی منگل کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، ادھر مفتی محمود نے ریزائن کر دیا NWFP میں. اس کے بعد حالات خراب ہوتے چلے گئے. تو یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ حالات جو خراب ہوئے تھے وہ اس میں اپوزیشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا کہ اگر وہ بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر لیتے پی او ڈبلوز کے آنے سے پہلے تو شاید یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھیں. کیونکہ بائی دیٹ ٹائم آپ جیسے کہ منگل کی گورنمنٹ کا ہٹانے کے بعد ولی خان وغیرہ سب کو ارسٹ کر لیا گیا تھا. اور اس کے بعد تو فوج کیا ہاتھ میں چلی گئی تھی بلوچستان کا پروونس، اور اس میں قبضہ ہو چکا تھا بلوچستان پر فوج کا.